الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان مردود کے شر سے جو مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز کر رہا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے اسم اللہ، سات نام اللہ کے۔ الرحمن، یہ الف لام مبالغے کا ہے، اسم تفضیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ الف لام بھی مبالغہ ہے۔ در حقیقت تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ الحمد للہ، در حقیقت تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، رب ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، ہر ذی روح کو جو رزق اور روزی فراہم کرتا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو در حقیقت تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جس نے پھول بنائے، چاند سورج بنایا، تارے بنائے، تمام در حقیقت حقیقی اسی کی صفات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت بڑا مہربان، الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن جزا کا۔ یوم معاشر سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حدیث پاک کی روح سے ملک شام وہ ملک ہے جہاں معاشر کا میدان ہوگا، اور حدیث پاک کی روح سے شام میں 40 ابدال، یعنی اللہ کے پیارے رنگے ہوئے ولی ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور جو ملک شام کا دارالخلافہ دمشق ہے، حدیث کی روح سے اس کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ 2 زرد چادروں میں ہوں گے، یعنی ملائکہ کے شانوں پر وہ ہاتھ رکھ کر وہ دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے۔ اس وقت غالباً عصر کا وقت ہوگا یا کوئی نماز کا وقت ہوگا۔ اقامت حضرت امام مہدی کے لیے ہو چکی ہوگی، کیونکہ امام مہدی کا ظہور، جو اہل بیت نبوت سے آخری امام ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا ظہور کعبۃ اللہ شریف میں ہوگا۔
اور ایک غیبی آواز آئے گی ہاتف غیبی سے، ھذا مہدی ھذا خلیفۃ اللہ۔ تو پھر وہ یہ تبلیغ کرتے ہوئے دھڑا دھڑ مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، اسلام کی ترویج ہوگی، اور وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچیں گے، مسلمانوں کا اجتماع ہوگا، ان کے لیے اقامت کہی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مصلی سے ہٹ جائیں گے کہ میں امام ہوں آل محمد سے، اور آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضرت امام مہدی کو کہ آپ نماز پڑھیں، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا، یعنی میں اپنا تبلیغ کا پیریڈ پورا کر چکا، یعنی میں امت محمدیہ کے لیے ایک معاون بن کر آیا ہوں، تائید کرنے والا۔ اور وہ حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور اسلام کے، مسلمانوں کے، اور امام مہدی علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام معاون ہوں گے، اور پھر بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے گا، اور پھر وہ دجال جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ یہودیوں سے ہوگا، حدیث کی روح سے تقریباً اس کی عمر جو ہے وہ 35 سال ہوگی، رنگ کا سانولا ہوگا، گھنگرالے اس کے بال ہوں گے، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ایک آنکھ سے وہ محروم ہوگا، اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور کئی قسم کے کرشمے دکھائے گا وہ۔ لیکن جو پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ کہیں گے اگر تو خدا ہے اپنی آنکھ کو درست کر کے دکھا، لیکن یہ کام وہ نہیں کر سکے گا، اور وہ اس مسلمان کو شہید کر دے گا۔ حتیٰ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی جماعت لے کر جہاد کریں گے، بیت المقدس کو آزاد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور یہودی جو آج تک مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں پھر ان کو بھی قتل کریں گے، حتیٰ کہ ان کے خون میں حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان فوج اپنے گھوڑے دوڑیں گے۔ اتنا خون ہوگا شاید اللہ اپنی قدرت کاملہ سے بارش بھی دے دے اور اس خون میں گھوڑے تیریں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور روح زمین پر اسلام ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا من قبری، وہ یعنی میری قبر کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ ہی ان کا مدفن ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت میں آخری امام ہیں، ان کی بھی قبر انور روضہ رسول میں بنے گی۔ تو اللہ عالم بالصواب، یہ کتابوں کی روایات ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر روضہ انور میں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ان کے بھی مزارات روضہ رسول میں بنیں گے۔ یہ 5 مقدس مزار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے سورۃ فاتحہ کو نازل فرمایا تاکہ اس طرح میرے بندے مجھے یاد کریں، میری حمد بجا لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے،
اور اپنی قدرت کاملہ کے مطابق جو مناسب سمجھتا ہے وہ ہر کسی کو روزی دیتا ہے، حتیٰ کہ ہر ذی روح کو روزی دینے والا اللہ ہے، اس لیے وہ رب العالمین ہے اور اس کے حمد و ثنا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم معاشر، یوم آخرت بھی اسی کی بادشاہی ہوگی، اس لیے وہ جلال میں فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو انبیاء، اولیاء، شہداء، مومنین و مومنات، اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اس کی شان کریمی، اس کا ذوالجلال ہونا، اس کا جبار ہونا، تو ادباً سب خاموش ہوں گے، اور پھر وہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج مجھ قہار اور جبار کی ہی بادشاہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، جو بہت بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور یوم قیامت، یوم آخرت کا مالک اور بادشاہ وہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، تو ادباً سب خاموش ہوں گے، لیکن احادیث میں آتا ہے پھر اللہ کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کی پاکی، اس کی تحیت بیان کرتے رہیں گے سجدہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیں اور آپ سوال کریں، یعنی آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور پھر اللہ نے تو قرآن پاک میں یہ نوید بھی سنا دی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ خازن مصری لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت اللہ پر راضی ہوں گا جب میری امت کے یعنی سارے گناہگار بخشے جائیں گے، اور ایک ہی ایسا نہیں رہے گا جو جنت سے محروم ہوگا، سب بخشے جائیں گے، اس وقت میں اللہ سے راضی ہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ شان محبوبیت ہے، مقام شفاعت کبریٰ آپ کو نصیب ہوگا، اور پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بِإِذْنِ اللہ شفاعت کا اذن ہوگا، درجہ بدرجہ انبیاء علیہ السلام، اہل بیت عظام، مولا علی پاک، امام حسن، امام حسین، اہل بیت نبوت، پھر اولیاء اللہ کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، صالحین، پھر درجہ بدرجہ اللہ اپنے کاملین کو جو اللہ کے مقبول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت سے نوازے گا۔ اور
کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے کہ باغ جنت میں میرے آقا مسکراتے جائیں گے، گریں گے پھول رحمت کے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اس لیے جو قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں یا علماء ربانیین با عمل با کردار با سیرت ہیں، سبحان اللہ، وہ حفاظ کرام جو قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں، حافظ بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، وہ علماء جو اپنے علم پر عمل پیرا ہیں، سیرت و کردار میں اچھے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی اذن شفاعت نصیب ہوگا درجہ بدرجہ۔ یعنی جیسے اس فقیر نے اپنی فہم و فراست اور اپنی بساط کے مطابق عرض کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی جو تمام عالمین کا رب ہے، پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے دن جزا کا۔ آج اتنا درس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں محبت قرآن ہو۔ آج کے اس درس کے اختتام پر ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن۔ آپ نے فرمایا لوگو ان خصائل کا ادب دے جو اپنی اولاد کو، کیونکہ علم نبوت سے آپ دیکھ رہے تھے بے ادب فرقوں کو، تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے ادب کا درس دیا، آخر میں پھر قراءت قرآن کا ذکر فرمایا۔ اگر ادب نہیں ہوگا تو ایسے لوگ بھی ہوں گے، حضور نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یتجاوز عن حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلقوم کے نیچے سے نہیں گزرے گا۔ اس لیے سب سے پہلا جو کرینہ ہے ادب ہے۔ الاسلام و الایمان و کلہم ادب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ چمک رہی ہے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن۔ لوگوں اپنے بچوں کو ادب دے جاؤ، پیارے رسول کی محبت کا درس دو، حب اہل بیت کا سبق دو اپنے بچوں کو، پھر بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ دعا ہے ہماری اس درس کی مختصر محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں اور بارگاہ رسالت میں یہ درس کی محفل قبول و منظور ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ ہم سب سننے سنانے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آفات و بلیات سے ہمارے گھروں کو ہمارے بچوں کو بچائے۔ ہر مسلمان کے بچے، گھر، والدین، اولادیں سلامت رہیں، گھر سلامت رہیں، آفات و بلیات سے اللہ محفوظ رکھے۔ فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صحاب محمد۔